اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل اسٹوڈنٹ سیل پر سلیم عباس، اور میں آپ کی خدمت میں سلیم عباس حاضر ہوں۔ اپنے چینل پہ اسلامیات جنرل نالج سیریز میں ہم نے اس سے پہلے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کور کیا ہے، اور آج کی کلاس ہماری جو ہے وہ اسلامی غزوات یعنی بیٹلز آف اسلام کے ریلیٹڈ ہوگی۔ اور آج کی کلاس میں ہم ان تمام سوالات جو غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق کے متعلق اکثر جابس پیپر میں اور انٹرویوز میں پوچھے جاتے ہیں، انشاءاللہ ان تمام سوالات کا احاطہ کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ کلاس آپ کے لیے بہت یوزفل رہے گی۔ اگر آپ میرے ساتھ اپنے جنرل نالج کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں، تاکہ آنے والی ہر کلاس کی ویڈیو جب چینل پہ اپلوڈ ہوتی ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ کویسچن نمبر 1، The Battle of Ahzab was fought in جنگ احزاب ڈیش میں لڑی گئی۔ تو جنگ احزاب جو ہے وہ 5 ہجری میں لڑی گئی۔ The right answer is 5 ہجری۔ کویسچن نمبر 2، The Battle of Ahzab took place in جنگ احزاب کس میں ہوئی؟ تو یہ چونکہ عیسوی میں پوچھا ہوا ہے تو جنگ احزاب 627 عیسوی میں ہوئی۔ The right answer is 627 AD۔ کویسچن نمبر 3، غزوہ خندق از آلسو کالڈ غزوہ ڈیش۔ غزوہ خندق کو غزوہ ڈیش بھی کہتے ہیں، تو غزوہ خندق کو جو ہے غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ The right answer is احزاب۔ کویسچن نمبر 4، ڈیش از آلسو کالڈ غزوہ احزاب۔ ڈیش کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، تو چونکہ غزوہ احزاب میں خندق کھودی گئی تھی اس لیے The right answer is trench۔ کویسچن نمبر 5، the meaning of احزاب is احزاب کا معنی کیا ہے؟ تو جو احزاب کا معنی ہے وہ گروپوں کو کہا جاتا ہے، اس لیے the right answer is groups۔ کویسچن نمبر 6، ڈیش took place after the battle of احد۔ جنگ احد کے بعد کون سا غزوہ ہوا؟ جنگ احد کے بعد غزوہ احزاب ہوا۔ the right answer is battle of trench۔ کویسچن نمبر 7، the سورہ which describe غزوہ خندق is غزوہ خندق کو بیان کرنے والی سورت کون سی ہے؟ تو قرآن مجید میں سورت الاحزاب میں غزوہ خندق کا ذکر کیا گیا ہے، so right answer is الاحزاب۔ کویسچن نمبر 8، in dash many salats were missed and offered later on۔ کس جنگ میں بہت سی نمازیں چھوٹ گئیں اور بعد میں پڑھی گئیں؟ تو یاد رہے غزوہ خندق میں بہت سی نمازیں قضا ہو گئیں اور جن کو بعد میں ادا کیا گیا۔ the right answer is battle of خندق۔ کویسچن نمبر 9، how many Muslims were martyred in غزوہ خندق۔ غزوہ خندق میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ تو غزوہ خندق میں 6 مسلمان شہید ہوئے۔ the right answer is 6۔ کویسچن نمبر 10، how many pagans were killed in battle of احزاب۔ غزوہ احزاب میں کتنے کافر مارے گئے؟ تو غزوہ احزاب میں 10 کافر مارے گئے۔ غزوہ احزاب میں 10 کافر مارے گئے، so right answer is 10۔ کویسچن نمبر 11، ان غزوہ ڈیش حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ killed a Jew۔ غزوہ ڈیش میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی کو قتل کیا، تو حضرت صفیہ نے ایک یہودی کو غزوہ احزاب میں قتل کیا، so right answer is احزاب۔ کویسچن نمبر 12، ان غزوہ خندق who proposed to dig a trench۔ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کی تجویز کس نے دی؟ تو خندق کھودنے کی تجویز حضرت سلمان فارسی نے دی۔ رائٹ آنسر از حضرت سلمان فارسی۔ کویسچن 13، the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ordered to digging of trench on the border of۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرحد پر خندق کھودنے کا حکم دیا، تو خندق جو ہے وہ شام کی سرحد پر کھودی گئی، so right answer is سیریا۔ کویسچن 14، ڈیش ویکس were spent in digging the trench in the battle of trench۔ غزوہ خندق کی جنگ میں کتنے ہفتے جو ہے وہ خندق کھودنے میں یا دن لگ گئے؟ رائٹ آنسر is 2 weeks۔ کویسچن 15، ان غزوہ خندق the length of trench was about۔ غزوہ خندق میں خندق کی لمبائی کتنی تھی؟ تو خندق کی لمبائی 6 مائل تھی۔ رائٹ آنسر is 6 miles۔ کویسچن 16، ڈیش صحابہ رضی اللہ عنہ worked along with حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم to dig up the trench۔ کتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر خندق کھودنے کا کام کیا؟
تو 10,000 صحابہ نے مل کر کام کیا. So right answer is 10,000. Question 17. The religion of Banu Quraysh was. بنو قریش کا مذہب کون سا تھا؟ تو بنو قریش جو تھے وہ یہودی تھے. تو بنو قریش کا جو مذہب تھا so right answer is Judaism. Question 18. The tribe which broke the treaty with the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in the Battle of Trench was. غزوہ خندق میں جس قبیلے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ توڑا وہ کون سا تھا؟ تو وہ قبیلہ بنو قریظہ تھا. so right answer is بنو قریظہ. Question number 19. The piercing blast of cold wind blew in the. کس غزوہ میں ٹھنڈی ہوا کے چھیدنے والے دھماکے سے چلے؟ تو یہ دھماکے سے جو تھے وہ بیٹل آف احزاب میں چلے. so right answer is بیٹل آف احزاب. Question 20. After the battle of Trench, Banu Qurayza agreed to abide by the decision of the man of their own tribe, namely غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ اپنے ہی قبیلے کے کس آدمی کے فیصلے کی پابندی کرنے پر راضی ہو گئے؟ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. Question 21. The battle of Khaybar was fought in. خیبر کی جنگ کس سن ہجری میں لڑی گئی؟ خیبر کی جنگ جو ہے وہ 7 سن ہجری میں لڑی گئی. so right answer is 7. Question 22. خیبر is located near. خیبر کس کے قریب ہے؟ تو خیبر جو ہے مدینہ کے قریب ہے. so right answer is مدینہ. Question 23. خیبر is situated near dash miles from مدینہ. خیبر مدینہ سے کتنے میل کے فاصلے پر ہے؟ خیبر کا مدینہ سے فاصلہ 100 میل ہے. so right answer is 100 miles. Question 24. خیبر was captured in dash days. خیبر کتنے دنوں میں فتح ہوا یا خیبر پر کتنے دنوں میں قبضہ کیا گیا؟ تو اس میں 20 دن خرچ ہوئے. so right answer is. Question 25. The slogan of Muslims in Battle of Khaybar was. خیبر کی جنگ میں مسلمانوں کا نعرہ کیا تھا؟ تو خیبر کی جنگ میں مسلمانوں کا نعرہ اللہ اکبر تھا. so right answer is اللہ اکبر. Next question. How many women were participated in Battle of Khaybar? جنگ خیبر میں کتنی خواتین نے حصہ لیا؟ تو جنگ خیبر میں 20 خواتین نے حصہ لیا. so right answer is 20. Question 27. In the Battle of Khaybar, a famous wrestler dash was murdered by حضرت علی رضی اللہ عنہ. خیبر کی جنگ میں ایک مشہور پہلوان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا. تو وہ جو پہلوان تھا وہ مرہب تھا. so right answer is مرہب. Question 28. The center of Jewish population in Arabia was. عرب میں یہودی آبادی کا مرکز کون سا شہر تھا؟ تو یہودی آبادی کا مرکز خیبر تھا. so right answer is خیبر. Question 29. In Khaybar, the tribe of Jews which broke the treaty was. خیبر میں یہودیوں کے کس قبیلے نے معاہدہ توڑا؟ قبیلے جس نے معاہدہ توڑا تھا وہ بنو قینقاع تھا. so right answer is بنو قینقاع. Question 30. The tribe which settled in Khaybar after leaving Medina was. مدینہ سے نکل کر خیبر میں کون سا قبیلہ آباد ہوا؟ مدینہ سے نکل کر قبیلہ بنو نذیر نے خیبر میں خود کو آباد کیا. so right answer is بنو نذیر. Question 31. The Jews agreed to give dash of produce to the Muslim after the Khaybar expedition. یہودیوں نے خیبر کی جنگ کے بعد مسلمانوں کو کتنے پیداوار دینے پر آمادگی ظاہر کی؟ تو 50% جو تھی. the right answer is 50%. Question 32. Dash tried to create disruption between the two main tribes of Medina, the Aus and the Khazraj. ڈیش نے مدینہ کے دو اہم قبائل اوس اور خزرج کے درمیان خلل پیدا کرنے کی کوشش کی. تو منافقین جو تھے انہوں نے یہ خلل پیدا کرنے کی کوشش کی. so right answer is منافقین. Question 33. Dash companion رضی اللہ عنہ accompanied the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم against Jews of the Khaybar. کتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے خیبر کے یہودیوں کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا؟ تو 1600 صحابہ کرام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. so right answer is 1600. Question 34. The conquest of Makkah took place in. فتح مکہ کس میں ہوئی؟ تو فتح مکہ جو ہے وہ 8 ہجری میں ہوئی. so right answer is 8 ہجرہ. Question 35. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم recited Surah Dash at the conquest of Makkah. فتح مکہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی سورت کی تلاوت کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی. so right answer is فاتحہ. Question 36. The Prophet stayed at Makkah for dash after its conquest.
فتح مکہ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے دن تک مکہ میں رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 دن تک مکہ میں رہے. سو رائٹ آنسر از کویشچن 36. دا بیٹل آف حنین واز فاٹ ان. جنگ حنین کس سن ہجری میں لڑی گئی؟ تو جنگ حنین جو ہے وہ 8 سن ہجری میں لڑی گئی. سو رائٹ آنسر از 8 آفٹر ہجرت. کویشچن 38. حنین از دا نیم آف. حنین کس کا نام ہے؟ تو حنین جو ہے وہ ایک وادی کا نام ہے. سو رائٹ آنسر از ویلی. کویشچن 39. ہاؤ مینی مائلز اوے حنین فرام مکہ. حنین مکہ سے کتنے میل دور ہے؟ تو حنین کا مکہ سے فاصلہ جسٹ 10 مائلز ہے. سو رائٹ آنسر از 10. کویشچن 40. دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریمینڈ الون ان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس جنگ میں اکیلے رہ گئے؟ تو رائٹ آنسر از حنین. کویشچن 41. ہاؤ مینی مسلمس پارٹیسپیٹڈ ان بیٹل آف حنین. جنگ حنین میں کتنے مسلمانوں نے شرکت کی؟ تو جنگ حنین میں تقریباً 12,000 مسلمانوں نے شرکت کی. سو رائٹ آنسر از 12,000. کویشچن 42. غزوہ ڈیش واز فاٹ اگینسٹ دا عرب ٹرائبز. کون سا غزوہ جو ہے وہ عرب قبائل کے درمیان لڑا گیا؟ سو رائٹ آنسر از غزوہ حنین. کویشچن 43. ان غزوہ ڈیش مسلمز وار میجارٹی ایز کمپیئر ٹو اینمی. غزوہ ڈیش میں دشمن کے مقابلے میں مسلمان اکثریت میں تھے. تو غزوہ حنین میں چونکہ مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی تو اس لیے دا رائٹ آنسر از حنین. ڈیش واز دا ٹائٹل آف اینمی ان دا بیٹل آف حنین. ڈیش جنگ حنین میں دشمن کا لقب کیا تھا؟ تو جنگ حنین میں دشمن کا لقب جو طائف، ثقیف، حوازن تو یہ سارے تھے. سو رائٹ آنسر از آل آف دی. 45. ہاؤ مینی پرسنز وار میڈ پریزنرز ان دا بیٹل آف حنین. جنگ حنین میں کتنے لوگ قیدی بنائے گئے؟ جنگ حنین میں 6 قیدی بنائے گئے. سو رائٹ آنسر از 6. کویشچن 46. ان 9 آفٹر ہجرت دیر واز اے فیمائن ان. 19 ہجری میں ڈیش میں قحط پڑ گیا. تو 19 ہجری میں حجاز میں قحط پڑ گیا. سو رائٹ آنسر از حجاز. کویشچن 47. غزوہ تبوک ٹوک پلیس ان. غزوہ تبوک ڈیش میں ہوا. غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوا. سو رائٹ آنسر از 9 آفٹر. کویشچن 48. تبوک از سچویٹڈ بٹوین. تبوک ڈیش کے درمیان واقع ہے. تو غزوہ تبوک جو ہے وہ مدینہ اینڈ دمشق کے درمیان واقع ہے. سو رائٹ آنسر از مدینہ اینڈ دمشق. کویشچن 49. دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیڈ ایٹ تبوک فار ڈیش ڈیز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں کتنے دن قیام کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں 20 دن قیام کیا. سو رائٹ آنسر از 20. کویشچن 50. دا لاسٹ غزوہ آف ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ کون سا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جنگ میں شرکت کی آخری بار وہ تبوک تھی. سو رائٹ آنسر از غزوہ تبوک. 51. دا ایج آف دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دا بیٹل آف تبوک واز ڈیش ایئرز. جنگ تبوک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 61 برس تھی. سو رائٹ آنسر از 61. کویشچن 52. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ڈونیٹڈ آل ہز پراپرٹی ان دا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام جائیداد عطیہ کر دی. تو حضرت ابو بکر نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنی تمام جائیداد عطیہ کر دی. سو رائٹ آنسر از غزوہ تبوک. 53. غزوہ ڈیش واز فاسٹ اگینسٹ رومنز. کیا غزوہ رومیوں کے خلاف لڑا گیا؟ تو غزوہ تبوک جو تھا وہ رومیوں کے خلاف لڑا گیا. سو رائٹ آنسر از غزوہ تبوک. کویشچن 54. ان غزوہ ڈیش مسلمز کیم بیک وداؤٹ فائٹ. غزوہ ڈیش میں مسلمان بغیر لڑے واپس آ گئے. تو وہ جو غزوہ تھا وہ غزوہ تبوک تھا جس میں لڑائی نہیں ہوئی. سو رائٹ آنسر از تبوک. 55. ان غزوہ تبوک دا فلیگ مین آف اسلامک آرمی واز. غزوہ تبوک میں اسلامی فوج کا پرچم بردار کون تھا؟ تو غزوہ تبوک میں اسلامی فوج کا پرچم بردار حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے. سو رائٹ آنسر از حضرت عمر رضی اللہ عنہ. 56. دا مین ریزنز آف دا بیٹل آف تبوک واز. جنگ تبوک کی اصل وجہ کیا تھی؟ تو جنگ تبوک کی اصل وجہ تھی وہ مس چیف آف رومنز تھی. سو رائٹ آنسر از مس چیف آف رومن یعنی 57. The last military expedition was dash in which the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم personally took part.
آخری فوجی مہم کون سی تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پر حصہ لیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پر جس جنگ میں آخری بار حصہ لیا وہ جنگ تبوک تھی. سو رائٹ آنسر از تبوک. Question 58. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم came in Medina in dash after غزوہ تبوک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے بعد ڈیش میں مدینہ تشریف لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں مدینہ تشریف لائے. رائٹ آنسر از 9 ہجری. Question 59. تبوک ایکسپیڈیشن از آلسو کالڈ ڈیش ان دا ہولی قرآن. غزوہ تبوک کو قرآن پاک میں ڈیش بھی کہا گیا ہے. تو غزوہ تبوک کو قرآن مجید میں ایکسپیڈیشن آف اسرا بھی کہا گیا ہے. سو رائٹ آنسر از ایکسپیڈیشن آف اسرا. Question 60. The battle after which the siege of طائف was led was. طائف کا محاصرہ کس جنگ کے بعد کیا گیا؟ تو after تبوک. So right answer is تبوک expedition. Question 61. Dash Muslims left Medina and encamped at تبوک. کتنے مسلمانوں نے مدینہ چھوڑ کر تبوک میں ڈیرے ڈال لیے؟ تقریباً 30,000 مسلمانوں نے مدینہ چھوڑ کر تبوک میں رہائش اختیار کی. So right answer is 30,000. جی تو اسٹوڈنٹس آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی کلاس بہت پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں. آج کے لیے اتنا ہی. بہت جلد ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اپنے ٹیچر سلیم عباس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.